الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی محمد رسولہ النبی الامین المکین المتین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم۔ معزز سامعین و حاضرین، ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک پڑھنے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا ملجانا ماوانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگوں اور دوستو، آج آپ تمامی حضرات کے سامنے اصلاح کی نیت سے چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا میں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ جو باتیں آپ سنیں گے حتی الامکان کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہم سب اس پر عمل بھی کریں۔ آج کا جو موضوع ہے، مجھے لگا کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، ہم سب کے لیے کارآمد ہے، اسی لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ میوزک ہم لوگ سمجھتے ہی ہیں، باجا گانا، یہ ساری چیزیں ہم لوگ بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اس کی حرمت اور اس سے جو تباہی پھیل رہی ہے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں مجھے آپ تمامی حضرات کے سامنے بیان کرنی ہیں۔ میں نے جب اس کے تعلق سے پڑھنا شروع کیا اور جاننے کی کوشش کی تو مجھے جو بات سمجھ میں آئی، میں چاہتا ہوں کہ وہ بات میں آپ سے شیئر کروں۔ مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف بت پرستی یا صلیب پرستی یا دور جہالت میں جو غلط رسومات سے ان کو ہی مٹانے کے لیے نہیں بھیجا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بت پرستی کے ساتھ، صلیب پرستی کے ساتھ، برے رسموں کو مٹانے کے ساتھ، گانا اور بجانا کو بھی ختم کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، اور مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں تمہیں سیدھے راستے پر لا سکوں، اور مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں مزامیر اور معازف کو ختم کر دوں، مٹا دوں، اسے پوری طریقے سے نیست و نابود کر دوں۔ اب آپ نے نہ مزامیر سمجھا ہوگا نہ معازف سمجھا ہوگا۔ مزامیر کہتے ہیں اس آلہ کو جو منہ کے ذریعے بجایا جاتا ہے، جیسے بانسری اور اسی کے طریقے سے ملنے جلنے والی چیزیں، اسے مزامیر کہتے ہیں۔ اور معازف کہتے ہیں جسے ہاتھ سے بجایا جاتا ہے، جیسے طبلہ ہے، ڈھولک ہے، ستار ہے، سارنگی ہے، یہ چیزیں ہاتھ سے بجائی جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، اور مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں تمہیں سیدھے راستے پر لاؤں اور ساتھ ہی ساتھ مزامیر اور معازف کو ختم کر دوں۔ یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے۔ بزرگوں اور دوستو، آپ کو یہ ایسا محسوس ہوتا ہوگا کہ آخر شریعت میں مزامیر اور معازف کو اتنا برا کیوں کہا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مٹانے کی بات کہی کہ میں اسے مٹانے کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ آخر ایسی اس کے اندر برائی کیا ہے؟ ایسی کون سی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ختم کرنے کی اور مٹانے کی بات کہی ہے؟ آپ دیکھیے گا کہ جب مزامیر یا معازف کا معاملہ ہوتا ہے، یعنی بجانے کا جو مسئلہ ہوتا ہے، آپ دیکھیے گا ایک نارمل آدمی گردن ہلانے لگتا ہے، ہاتھ میں اس کے حرکت شروع ہو جاتی ہے،
زمین پر وہ پیر پٹکنے لگتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ جیسے ہی آپ نے میوزک سنا، میوزک کے سننے کے بعد آپ کی گردن ہلنے لگتی ہے، آپ کی باڈی میں حرکت شروع ہو جاتی ہے، آپ زمین پر پیر پٹکنے لگتے ہیں، آپ اپنے ہاتھوں کو ہلانے لگتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کرتے ہیں نا۔ آپ دیکھیے گا کہ گانا سننے والا انسان بھی ایسی حرکت کرتا ہے اور شراب پیا ہوا آدمی بھی ایسی ہی حرکت کرتا ہے۔ جو آدمی شراب پی لے، دیکھیے اس کی باڈی میں بھی حرکت رہتی ہے، وہ پیر پٹکتا ہے، وہ تالی بجاتا ہے، وہ الٹی پلٹی باتیں کہتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ جیسے وہ شراب کی حالت میں کوئی گناہ کر رہا ہے تو کوئی اس کا ساتھی بن جائے جو اس کے ساتھ گناہ کرے۔ ویسے ہی جب میوزک بجا دی جاتی ہے تو میوزک کے وقت انسان انہی ساری حرکتوں کو کرتا ہے جو ایک شرابی کرتا ہے، اور جس طریقے سے شرابی چاہتا ہے کہ اس کا کوئی ساتھی بن جائے گناہ میں، ویسے ہی میوزک سننے والا آدمی بھی کوشش کرتا ہے اس کا کوئی ساتھی بن جائے اس گناہ میں۔ آپ دیکھیے گا کہ ایک انسان ناچ رہا ہے اور کوئی کھڑا ہو کر کے دیکھ رہا ہے، وہ اس کی طرف بڑھتا ہے اور دوسرے آدمی کو بھی پکڑ کر لے آتا ہے، آؤ میرے ساتھ ناچو۔ بالکل ایک شرابی کی حرکت اور ایک میوزک سننے والے کی حرکت میں آپ کوئی فرق نہیں پائیں گے، آپ کو لگے گا یہ دونوں چیزیں ایک ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ زنا اور غنا میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایک دونوں سے ملتی ہوئی چیزیں ہیں، ملتی ہوئی چیزیں ہیں، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ زنا لذت ملتی ہے انسان کو، جسمانی لذت ملتی ہے، اور غنا گانے بجانے کے انسٹرومنٹ میں بھی انسان کو اندرونی لذت ملتی ہے، اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کا آلہ بتایا ہے کہ یہ شیطان کا آلہ ہے، یہ شیطان کے ذریعے تیار کیا گیا ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے کہ اس کے ذریعے شیطان انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، برباد کرتا ہے، تباہ کرتا ہے انسان کو۔ اب آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند کیوں کیا، ہماری شریعت میں اسے ناپسند کیوں سمجھا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک شرابی کی حرکت اور ایک میوزک سننے والے کی حرکت میں آپ کو کوئی فرق نہیں ملے گا، اور جس طریقے سے ایک انسان شراب پی لے تو اس کے بعد وہ بے قابو ہو جاتا ہے گناہ کرنے پر، اسی طریقے سے ایک انسان اگر گانے اور بجانے کا سہارا لے لے تو وہ گناہ کرنے پر بے قابو ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے گا ہمارے ہاں جب شادی اور بیاہ ہوتی ہے تو جن شادیوں میں بینڈ باجے کا انتظام کیا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ اس شادی میں مار دھاڑ زیادہ ہوتی، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، بربادی ہوتی ہے وہاں پر۔ کیوں صاحب؟ اس لیے کہ اسے برائی کا جڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ جس طریقے سے ایک شرابی ہوش میں نہیں رہتا، اسی طریقے سے ایک گانے اور بجانے پر ناچنے والا انسان بھی ہوش میں نہیں رہتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ یہ شیطانی آلہ ہے، اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو گانے اور بجانے کی چیزوں سے روکنے کے لیے بھیجا ہے، اسے مٹانے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ اب اس پر میں کچھ احادیثیں آپ تمامی حضرات کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ تمامی حضرات کو میری بات اور زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسے حضرت امام بخاری نے بھی اپنی صحیح میں لایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اور ضرور ایسے لوگ پیدا ہوں گے، یعنی حضور نے بالکل گارنٹی دی ہے کہ ایسے لوگ بالکل پیدا ہوں گے ہی میری امت میں۔ کون لوگ؟ جو زنا، ریشم اور باجوں کو حلال سمجھیں گے، جو زنا کو بھی حلال سمجھیں گے، ریشم کو بھی حلال سمجھیں گے، اور باجوں کو بھی حلال سمجھیں گے۔ ان کے ہاں یہ تین چیزیں حلال ہو جائیں گی، تین چیزیں ان کے ہاں حلال ہو جائیں گی۔ اور میں اسی سے ملتی جلتی ایک روایت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو شراب کو ضرور پئیں گے، اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس کا نام وہ بدل دیں گے۔ وہ شراب
ضرور پئیں گے، مگر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ اس کا نام بدل دیں گے۔ اور یاد رکھنا، جب ایسا دور تم پا جاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں گانا گانے والی، بجانے والی عورتیں دکھنے لگ جائیں، لوگ اسے اپنے یہاں خوشی کے موقع پر شامل کرنے لگ جائیں، تو سمجھ لینا کہ اب تم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہو جس دور میں زلزلے زیادہ ہوں گے، جس دور میں ایسی بیماری آئے گی جس بیماری کا تصور کسی نے نہیں کیا ہوگا، اور جس طریقے سے ایک لڑی بنائی گئی ہو موتیوں کی اور وہ ٹوٹ جائے، یکے بعد دیگرے موتی زمین پر گرتے ہیں، ویسے ہی تمہارے نزدیک اللہ کا عذاب آتا چلا جائے گا، تمہیں ایک سے چھٹکارا نہیں ملے گا کہ دوسرا عذاب تمہارے اوپر گرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا سا آقا کریم کی اس حدیث کو سنیے، اور سننے کے بعد ذرا آج کے دور کا محاسبہ کیجئے کہ کیا واقعی آج کے دور میں یہ بات ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں باجے حلال ہیں؟ حلال ہیں کہ نہیں حلال ہیں؟ بولیے، کون ایسی شادی ہے جس میں ہم باجا نہیں بجاتے اپنے یہاں؟ کون ایسا فنکشن ہے جہاں ہم اسے نہیں کرتے؟ اب تو گھر گھر یہ چیزیں ہیں، لوگوں کے پاس یہ چیزیں ہیں، ہر آدمی کے پاس میوزک انسٹرومنٹ موجود ہے، میوزیکل انسٹرومنٹ ہر آدمی کے پاس ہے، اور کپڑا جیسا بھی ملے پہننے سے مطلب ہے، چمک دمک زیادہ ہونی چاہیے، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ اس میں ریشم ہے یا نہیں ہے، اسلام نے اسے بہتر ہمارے لیے رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے، ہمیں ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ مجھے افسوس آتا ہے اس بات پر کہ ہم لوگ نقالی ضرور کرتے ہیں، مغربی تہذیب کی، یورپین کلچر کی ہم لوگ نقالی ضرور کرتے ہیں، کاپی ان کی ضرور کرتے ہیں، مگر ہائے افسوس کہ ہم بے حیائی میں ان کی کاپی کرتے ہیں، ہم ان چیزوں میں ان کی کاپی نہیں کرتے جو چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں۔ جیسے آپ ایمانداری سے بتائیے کہ آج یورپ کی جو کنٹری ہے وہ سب سائنس میں کتنا آگے ہے، کتنا آگے ہے سائنس میں۔ ہم لوگوں کو اس معاملے میں نقالی کرنی چاہیے تھی، نہ کاپی کرنی چاہیے تھی، کہ وہ اگر سائنسی معاملات میں آگے ہیں تو ہم ان کی نقل کر کے اور بھی کچھ آگے نکل جائیں، لیکن ہم سائنسی معاملات میں نقالی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم بے حیائی کے معاملے میں نقالی کر رہے ہیں کہ وہ اگر چھوٹا کپڑا پہن رہے ہیں تو ہم ان سے چھوٹا کیسے پہن لیں، وہ اگر تنگ لباس پہن رہے ہیں تو ہم ان سے تنگ لباس کیسے پہن لیں۔ ہم نقالی کر رہے ہیں ان کی، مگر بے حیائی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں ہم ان کی نقالی نہیں کرتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا، ایک ایسا وقت آئے گا کہ میری امت میں کچھ لوگ شراب ضرور پئیں گے، بس لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نام اس کا بدل دیں گے، وہ الگ الگ ناموں سے، الگ الگ برانڈ کے ناموں سے وہ جان کر کے اسے پئیں گے، اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ خود بھی پئیں گے اور لوگوں کو پلائیں گے بھی۔ فرمایا قرب قیامت ایک ایسا دور آئے گا، اور یاد رکھنا یہ وہ دور ہوگا جس دور میں عورتیں زیادہ گانے بجانے والی تمہیں دکھیں گی، عورتیں زیادہ گانے بجانے والی تمہیں دکھیں گی، اور تم اسے جائز اور حلال چیزوں کو سمجھ کر اپنے ہاں جگہ دو گے۔ جب ایسا وقت آئے گا تو اللہ کا عذاب یکے بعد دیگرے تم پر ایسے ٹوٹے گا جیسے لڑیوں سے موتیاں ٹوٹ کر زمین پر گریں۔ اللہ کا عذاب یکے بعد دیگرے تم پر ایسے ہی ٹوٹے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے عذاب میں گنا بھی دیا کہ زلزلے آئیں گے، سرخ آندھی آئے گی، سرخ آندھی کا لفظ ہے۔ اب اس سے کئی چیزیں مراد ہے، اس سے جسے ہم اور آپ وایو پردوشن کہتے ہیں نا، وایو پردوشن ہندی میں جس کو بولتے ہیں، ابھی دلی بہت پریشان ہے اس بات کو لے کر کے، وایو پردوشن کو لے کر کے۔ جس زمانے میں کوہرا نہیں ہوتا ہے اس زمانے میں دلی میں کوہرا لوگوں نے دیکھا، وہ کوہرا نہیں تھا، وہ وایو پردوشن تھا، وہی سرخ آندھی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ انسان کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ پٹرول جلائے جا رہے ہیں، یہ ڈیزل جلایا جا رہا ہے، گاڑیوں کی وجہ کر اتنا پردوشن ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ سب سرخ آندھی میں ہے، یہ سب وہ اللہ کا عذاب ہے جس کے بارے میں کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ صاحب ایسا عذاب اللہ کا اترے گا جس سے لوگ مریں گے، پریشان ہوں گے، بیمار ہوں گے، اور لاکھوں لاکھ روپے لوگ اپنی صحت پر خرچ کریں گے اس سے بچنے کے لیے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ سرخ آندھی سے مراد یاد رکھیے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، وایو پردوشن، یعنی ہمارے ایٹماسفیئر میں ایسے زہریلے
ہوا اور آکسیجن کا پایا جانا جو ہماری صحت کو متاثر کرتے. حضور نے فرمایا جب زنا، شراب، ریشمی کپڑے اور گانے بجانے کا رواج زیادہ ہوگا تمہارے درمیان یہ سرخ آندھی والا عذاب زیادہ اترے گا. آج بتائیے ہم لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں. قربان جائیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر کہ حضور کیا نہیں جانتے تھے. آج 1450 سال کے بعد جو چیزیں ہو رہی ہیں حضور نے 1450 سال پہلے بتا دیا تھا کہ جب یہ چیزیں چلیں گی تو اللہ کا یہ عذاب اترے گا، سرخ آندھی تم پر اتاری جائے گی. اور سرخ آندھی سے مراد ایٹماسفیئر میں پھیلنے والے وہ زہریلے آکسیجن جو انسان کو متاثر کرتے ہیں. یہ جو کرونا وائرس ہے یا اور بھی جو دیگر وائرس ہیں جو سانسوں کے ذریعے، ہوا کے ذریعے ہمارے باڈی میں سرایت کر رہے ہیں اور ہمیں تباہ کر رہے ہیں، یہ سب سرخ آندھی ہیں. بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ میں اگر اس کو سمجھانے پر لگ جاؤں تو کئی گھنٹے آ جائیں گے اس پر، لیکن میں بڑی تیزی سے اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف لے کر کے چلتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا ہو تو تم ایسے عذاب کے لیے تیار رہنا کہ ایک ختم نہیں ہوگا کہ اللہ کا دوسرا عذاب تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا. اور یہ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ تمہارے درمیان شراب، ریشم، زنا، گانا اور بجانا یہ حلال سمجھا جانے لگے گا. بزرگوں اور دوستو اپنا محاسبہ کیجئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنے ذہن میں بسا لیجئے. اس کے بعد ایک روایت اور میں پڑھتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور کنز الاعمال میں یہ حدیث لائی جاتی ہے کہ ایک شخص جس کا نام عمر بن قرہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا. حاضر ہو کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے روزگاری میری مقدر ہے، میرا مقدر بن چکی ہے. بے روزگاری میرا مقدر بن چکی ہے، بہت کم انکم ہو رہا ہے. اگر آپ مجھے اجازت دے دیتے اس بات کی کہ میں تھوڑا سا گا بجا لوں، اور یا رسول اللہ میں آپ سے پرومس کرتا ہوں میں بری چیزیں نہیں گاؤں گا، میں جو گاؤں گا اچھی چیزیں گاؤں گا، بس آپ مجھے مزامیر کے ساتھ گانے بجانے کا پرمیشن دے دیں تو میرے پاس جو رزق کی تنگی ہے نا وہ دور ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے یہ بات سنی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے اور حضور نے غصے میں آ کر کے فرمایا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تیرا رزق اسی لیے روک دیا گیا کہ تو نے گانے اور بجانے کی چیزوں کو چھوڑ دیا ہے. یاد رکھ، یہاں سے اٹھ اور جا اللہ کے حضور توبہ کر. میں نے تجھے سمجھا دیا ہے، اب اگر دوبارہ تم نے اس طریقے کی باتیں کی تو میں تمہیں شہر بدر کر دوں گا اور تمہاری ساری دولت میں غریبوں میں بٹوا دوں گا اور تمہیں کسی لائق نہیں چھوڑوں گا. تو اللہ پر الزام لگاتا ہے کہ اللہ نے تیری رزق میں تنگی کر دی ہے کیونکہ تو نے گانا اور بجانا چھوڑ دیا ہے. بات کو سمجھیے، بات کو سمجھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا اور کہا جاؤ جا کر کے توبہ کرو. ہمارے مسلم معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں جو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ صاحب ہم اگر یہ کام چھوڑ دیں گے تو ہمارا کھانا کہاں سے ہوگا، ہمارا دانا کہاں سے ہوگا، ہمارے بچوں کی پرورش کہاں سے ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا اور فرمایا رازق اللہ ہے اور تو غلط کاموں کو چھوڑ کر اسی رزاق پر تو الزام لگاتا ہے کہ اس نے تمہیں قحط کی طرف، اس نے تمہیں بے روزگاری کی طرف دھکا دے دیا، ٹھیل دیا. تم اللہ پر الزام لگاتے ہو. خبردار دوبارہ ایسی حرکت مت کرنا، وگرنہ تم اس لائق نہیں ہو کہ مدینے میں رہ سکو، تم اس لائق نہیں ہو کہ شریف لوگوں کے درمیان رہ سکو، تم اس لائق نہیں ہو کہ انسانوں کے بیچ رہ سکو. اللہ پر الزام نہ لگاؤ. ایک بات تو طے ہے مسلمانوں کہ حلال روزی کھانے اور کمانے میں دقت بہت زیادہ ہوتی ہے، مگر یاد رکھیے سکون اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن حرام روزی کھانے اور کمانے میں دقت کم ہوتی ہے مگر سکون نہیں ہوتا ہے وہاں پر. بزرگوں اور دوستو،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو میوزیکل انسٹرومنٹ کو بناتے ہیں، بیچتے ہیں، خریدتے ہیں اور اسے اپنے گھر میں اپنی روح کے تسکین کے لیے رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ حدیث مبارکہ ہے۔ میرے حدیث کے پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ اس کے ذریعے کم از کم آپ اپنی اصلاح کر سکیں، اور آپ کے درمیان جو لوگ ان چیزوں کو اپنا ذریعہ معاش بنائے ہوئے ہیں ان لوگوں کی آپ اصلاح کیجئے کہ نہیں صاحب ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر ان چیزوں کو کرنا بند کر دیجئے گا تو آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا، جیسا کہ کسی نے شکایت کیا تھا اور حضور نے جواب دیا تھا۔ ہم لوگوں کے پاس یہ سوچ ہونی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سوال کیا تھا، اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، بار بار ہم سنا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو زلزلے بہت زیادہ آئیں گے، زلزلوں کے آنے کا سبب کیا ہوگا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں زلزلہ آنے کا سبب یہ ہوگا کہ انسان مزامیر کا استعمال زیادہ کریں گے، گانا اور بجانا انسان زیادہ کریں گے۔ جب ایسا وقت آئے گا تو سمجھ لینا اللہ کا عذاب بڑی تیزی کے ساتھ تمہاری طرف بڑھ رہا ہے اور قیامت بہت قریب ہے۔ بزرگوں اور دوستو، ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسی چیزوں سے پرہیز کریں جو ہمارے ایمان کو، ہمارے خاندان کو، ہمارے معاشرے کو برباد کرتا ہے۔ ہمیں ایسی چیزوں سے بچنی چاہیے۔ اس میں جہاں زنا ہے، جہاں شراب ہے، وہاں میوزیکل انسٹرومنٹ بھی ہیں۔ ہمیں ان چیزوں سے بھی گریز اور پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ ایک اہم نصیحت تھی جو میرے دل نے چاہا کہ آپ لوگوں کے درمیان کروں۔ آخر بات، جو لوگ ان چیزوں سے بچتے ہیں ان کا انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے کرنے پر انعام رکھا ہے، اور جو برائی ہے اس سے بچنے پر اللہ نے انعام رکھا ہے۔ تو جو لوگ میوزیکل انسٹرومنٹ سے بچتے ہیں اللہ نے ان کے لیے انعام کیا رکھا ہے؟ اس پر ایک حدیث میں کوٹ کر دیتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر دوں۔ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ یہ حدیث کنز الاعمال میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم دور جہالت میں ان چیزوں کا استعمال کرتے تھے، گانے بجانے کا استعمال، ڈھولک طبلے کا استعمال، ان چیزوں کا استعمال کرتے تھے، مگر جب سے آپ نے منع کیا میں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے ہمیں کیا دے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حساب اور کتاب والے دن جب سارے لوگ جمع ہوں گے تو اللہ رب العزت فرمائے گا میرے وہ بندے جو دنیا میں شیطانی آلات سے بچتے تھے، میوزیکل انسٹرومنٹ سے بچتے تھے، گانا اور بجانا وہ اپنے لیے گناہ اور حرام سمجھتے تھے، میرے وہ سارے بندے کہاں ہیں؟ کھڑے ہو جائیں۔ وہ سارے بندے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے میرے فرشتوں، ان تمام لوگوں کو لے جاؤ۔ کہاں لے جاؤ؟ وہ جگہ جو میری حمد و ثنا کے لیے خاص ہے، جو میری حمد و ثنا کے لیے خاص ہے، جو میری تسبیح پڑھنے کے لیے خاص ہے۔ میرے فرشتوں، اس جگہ پر میرے ان تمام بندوں کو لے جاؤ۔ فرشتے لے جائیں گے، اور لے جانے کے بعد ان کو بٹھالا جائے گا، اور فرشتے یکے بعد دیگرے کھڑے ہوں گے، اور بڑی خوبصورت آواز میں، میٹھی آواز میں وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی میٹھی، ایسی سریلی آواز کہ وہ سارے جنتی اس میں مگن ہو جائیں گے، وہ سارے جنتی اس میں مگن ہو جائیں گے۔ ایسی سریلی آواز ان فرشتوں کی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے کانوں کو بھی وہ صدا سنائے جس انعام کی بات اللہ کے نبی نے فرمائی ہے۔ بزرگوں اور دوستو، جو دنیاوی شیطانی آلات سے بچتے ہیں اللہ رب العزت کا انعام ان کے لیے آخرت میں ایسا ہے۔ اللہ رب العزت کرم فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔